الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو۔ اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی شہر رمضان کی بک، اور آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے شہر القیام، قیام کا مہینہ، پیج نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتائے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا، اور عبادت میں سے سب سے اہم چیز فرض نمازوں کی بروقت ادائیگی ہے۔ اس کے علاوہ نفل جیسے چاشت ہے، اشراق وغیرہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں، تو پھر رمضان کی راتوں میں انشاءاللہ قیام کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی آپ قیام کر رہے ہیں۔ جو نوافل ہیں، جیسے اب آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، یعنی فرض تو آپ کریں جو کہ آپ پہ فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ اور نوافل کے لیے آپ کتنا قیام کر رہے ہیں نا۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سارے جو گزشتہ گناہ ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 16۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون لوگ ہیں جو واقعی صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، خوف بھی ہے، امید کی حالت میں بھی نا۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں لوگ مطلب اللہ سے مانگے نا، اور پھر اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرے۔ تو وہی بات ہے کہ جو واقعی اللہ سے ایک محبت رکھتے ہیں، جن کا اللہ سے قرب ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہی اپنے رب کو خوف اور امید دونوں کے ساتھ پکارتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی گھڑیوں میں اپنے رب کو پکارنے والا بنائے اور اپنے بستروں سے الگ رہنے والا بنائے۔ مراد ہے کہ کچھ قیام کریں تاکہ اپنے رب کو راضی کریں۔
اور یاد رکھیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری رات قیام نہیں کیا، آپ آرام بھی کرتے تھے اور قیام بھی کرتے تھے۔ تو آپ اپنی ہیبٹ کو دیکھ لیتے، آپ کون سے حصے میں زیادہ اچھے سے قیام کر سکتی ہیں، تو ویسے ہی آپ انشاءاللہ اس چیز کو لے سکتی ہیں۔ پھر دیکھیے کہ عام دنوں میں قیام اللیل کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی برکت اور باجماعت نماز تراویح کی صورت میں یہ کام آسان ہو جاتا ہے نا۔ اسی لیے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، سورہ الذاریات آیت 17 and 18۔ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ میں اور آپ بھی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ تراویح کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ یہ قیام اللیل کرنا جماعت کے ساتھ اور رمضان کی برکت سے ہم سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے نا۔ وہ لوگ جو عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھتے، لیکن رمضان میں دیکھے کسی نہ کسی طرح اللہ کی رحمت اور مدد سے، اللہ کی جو اس مہینے کی برکت ہے اس سے الحمدللہ یہ کام آسان ہو جاتا ہے نا۔ اور آپ دیکھیے وہ رات کو کم سوتے اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سحری کے وقت خوب خوب استغفار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو سحری کے وقت استغفار کریں، مزید ہمارا یہ استغفار کرنا بڑھ جائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی لیے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد افضل ترین جو نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، جس کو عام دنوں میں آپ تہجد کہتے ہیں۔ اور آج جو آپ کر رہے ہیں، جو رات میں آپ کسی وقت بھی عشاء کے بعد اگر آپ قیام کرتے ہیں تو قیام اللیل، اور یہاں پہ تراویح کہہ لیجیے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب خوب رمضان کی گھڑیوں میں قیام اللیل کرنے والا بنا دے، اور بہترین انداز سے سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے کاموں کو آسان کر دے۔ انشاءاللہ ہم منہ بن ہو جائیں گے اپنے خلاصہ قرآن کی طرف۔ آج ہمارا الحمدللہ رب العالمین جس نمبر 23 ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ نے 22 پارہ کیا تو اس کے آخر میں ان انبیاء کا تذکرہ ہو چکا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ ہدایت کی راہ پر چلنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء کو جھٹلا دیا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین کہتے ہیں حبیب آتا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء علیہ السلام کو ضرر پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے۔ جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو کیا ہوا، وہ سب اس پر بل پڑے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کیا قوموں کی مت ماری جاتی ہے نا، کہ جو خیر خواہ ہوتے ہیں انہیں کو مار دیا جاتا ہے کہ پہلے انبیاء کے ساتھ ایسا کیا، اور اب وہ جو مرد مومن تھا جو انہیں سمجھانے آیا تھا اور انبیاء کے عذاب سے اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا تھا اور کہنے آیا تھا کہ تم انبیاء کی بات کو مان لو، ان کی اتباع کر لو تو انشاءاللہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو سب اس پر بل پڑے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے لوگ جو خیر خواہ ہیں ان کے دشمن بن جائے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی خیر خواہی کا یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی خیر خواہی کا علمبردار ہوتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے، تو اکثر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس قدر بے شعور زندگی گزارے کہ ہمیں اپنے بھلے اور برے کی پہچان نہ رہے۔ یہ منافقت ہے، یہ جسے کہا جائے اللہ کے عذاب سے جسے نڈر ہونا، اللہ کے عذاب سے نا انسان اتنا نڈر ہو جائے کہ اس کو خیال ہی نہ رہے اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ آپ دیکھیے کہ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی ان نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی۔ تو بھی ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں ٹھہرایا۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی، یہ ہے خیر خواہی۔ اس وقت بھی دیکھیے جب شہادت کا رتبہ پا گیا، جنت اللہ کی رحمت سے ملی، تو اس وقت بھی اس کی کیا ریگریٹ ہے کہ میری قوم جان لیتی جو
میری رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے اہل کرامت و سعادت لوگوں میں ٹھہرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے خیر خواہی کہ دنیا میں بھی انسان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے، اور مرنے کے بعد بھی انسان اس وقت بھی یہی سوچے کہ کاش میری قوم بچ جائے، اور دیکھ لے کہ کیا کچھ انعامات اللہ، جسے کہا جائے جو اللہ نے انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا رکھا ہے وہ اس کو ملنے والی ہے۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ سچے معنوں میں جب یقین کے ساتھ اس کلام کو پڑھتے نا تو ہمیں یقین آتا ہے کہ ایسا سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود جب لوگ اس کتاب کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے نا، اپنی اصلاح کے لیے نہیں پڑھتے، تو اس کتاب سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ ایک عام علم کی طرح اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کا خیر خواہ بنا دے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اب لوگوں کی خیر خواہی کریں اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا دے۔ اس لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، اللہم آمین۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے تو قوم کا کیا حال ہوتا ہے، کس کا مذاق اڑاتے ہیں نا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ یاسین کے اندر اہم جو ٹاپک جو بتائے گئے ہیں اس میں اللہ کے وجود، توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اور بار بار جیسے کہا جائے قرآن کے اندر مختلف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کے دلائل دیے گئے، خاص کر دیکھیے مردہ زمین جیسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح لیل و نہار، رات دن، سورج و چاند، اسی طرح دیکھیے کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ ان دلائل کے بعد سورہ یاسین میں ایک ایسی حقیقت کا اعلان کر دیا جس سے نزول قرآن کے زمانے کے جو بڑے بڑے علم دان تھے نا وہ بھی ناواقف تھے۔ اس لیے آیت 36 میں فرمایا وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو قبر نہیں ہے سب کے جوڑے بنائے۔ آپ دیکھیے قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوان کا ہی ہوتا ہے، جبکہ آپ دیکھیے موجودہ دور کے سائنسدانوں نے طویل تحقیق اور جسے کہا جائے بہت زیادہ مغزماری کے بعد یہ بات ثابت کر دی ہے کہ زوجیت یعنی جڑا جوڑا نہ صرف انسانوں کی بلکہ نباتات، جمادات اور تمام کائنات میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ ایٹم کو دیکھیے جو کہ مادے کے اجزاء میں سے سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے، وہ بھی جیسے کہا جائے دو مختلف اجزاء یعنی دو مختلف پارٹیکل یعنی الیکٹران اینڈ پروٹون سے مرکب ہوتا ہے جب جا کے بنتا ہے، اور یہ دونوں جز نر اور مادہ کی مشابہ ہے نا۔ اللہ اکبر، کسے اللہ تعالیٰ نے کتنا ٹائم پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ ہر چیز پیئر کی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے سورہ زاریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعی اللہ کی اس جسے کہا جائے بڑائی کو مانی اور دیکھیں کہ ہر چیز اللہ نے پیئر میں بنائی ہے، کیسے ایک دوسرے کے پیئرز بنائے ہیں نا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آج اگر انسان تحقیق کر کے سائنسی ترقی کر کے اور جو بھی علمی ترقی کر کے بتاتا ہے تو ہم کتنا سائنس کو لے لے کے اس کے گن گاتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو واقعی اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے؟ وہ قرآن جو 1400 سال پہلے آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حقیقت کھول کھول کے بتا دی۔ اصل بات ہے کہ جو اللہ کے سامنے جسے کہا جائے بندہ بنتا ہے نا، مراد ہے کہ اللہ کا بندہ بنتا ہے اور اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے تو اس کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ جب محبت ہوگی تو زبان خود سے کہہ اٹھے گی، کیا کہے گی؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، کہ اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں جو یہ کر سکتا ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ یاسین قیامت کی ہولناکیاں اس کے اندر بتائی گئی ہیں اور سور پھونکنے جانے کا تذکرہ کرتی ہے۔ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے معاملات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سورہ اسرافیل کی آواز سن کر ان پر ایک خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اسے نفخہ فضا کہا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ دوسری بار کے سور سے حی قیوم کے سب یعنی حی القیوم کے علاوہ جتنی بھی لوگ ہوں گے سب کو موت آ جائے گی اور کوئی بھی زیر و زندہ نہیں رہے گا۔ اور تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور کس کے سامنے پیش ہوں گے؟ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔
مومنین متقین کو جنت اور جنت کے نعمتوں سے نوازا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی من الجنہ. جبکہ مجرم جو کہ دنیا میں صلحاء کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے انہیں الگ کر دیا جائے گا، پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، منہ سیل کر دیے جائیں گے اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. اب سوچئے کیا حال ہوگا نا. مجرموں کی حالت بیان کر دی گئی ہے کہ محشر میں ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ مجرم اپنا اعمال نامہ اور دوسری شہادتوں کا انکار کر دیں گے. پھر کیا ہوگا کہ ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، حکم ہوگا کہ آج تمہارے ہاتھ پاؤں ہمارے حضور گواہی دیں گے. اور دوسرے مقام پر یہ بھی ہے کہ مجرموں کے ہاتھ پاؤں گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں، کان اور جسم کا ایک ایک رونگٹا بول پڑے گا. خدایا اس کی زبان جھوٹ بول رہی ہے، یعنی انسان کے بارے میں کہے گا اس شخص نے ہمارے ذریعے یہ تمام جرم کیے جو اس کے اعمال نامے میں درج ہیں. اللہ اکبر. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں مجرموں کے اعضاء ختم اور ان کی آنکھوں کو مسخ کر دے جس سے وہ ساکت ہو کر رہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ انسان کو قیامت کے دن تک اس نے مہلت دی ہوئی ہے نا. اس لیے دیکھیے کہ یہ اللہ کی جو مہلت ملی ہے نا، میں اور آپ کیا کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. یاد رکھیے جو کوئی اللہ کی نصیحت سے منہ موڑتا ہے نا اس کی زندگی بڑی کرب والی ہو جائے گی، اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائیں گے. کیسے وہ کہے گا اے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں نے تو دیکھا تھا، میں تو دیکھا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس میرے احکام پہنچے تھے مگر تو نے ان کو بھول گیا. اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا. اللہ نہ کرے ہمیں سے کسی کو اللہ تعالیٰ بلائے نا. اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگے. اللہ تعالیٰ جیسے میں آج تجھے یاد کرتی ہوں، میں تیرا ذکر کرتی ہوں، جو بھی میں ٹوٹا پھوٹا کرتی ہوں، بس اللہ تو بھی مجھے اس دن یاد رکھنا. جو کوئی اپنے پروردگار کے احکام سے تجاوز کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سزا دیں گے. اور آخرت کا جو عذاب ہے نا وہ کیسا دائمی ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے نا. اب دیکھیے انسانوں کی بے بسی، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں آپ کسی بوڑھے شخص کو دیکھیں جس کے کان، آنکھ، جسے کاجا، ناک، بظاہر پورے کا پورا جسم کا وجود ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے نہ سن سکتا ہے بعض اوقات، نہ بوڑھوں کو کبھی بو کی اسمیل آتی، کوئی خوشبو کا احساس ہوتا ہے، کبھی آنکھوں سے بھی نہیں دکھائی دیتا، کبھی پاؤں سے چل نہیں سکتے، زبان ہے لیکن بات اپنی سمجھا نہیں سکتے، یہاں تک کہ سوچتا کچھ ہے، یعنی سوچتے کچھ ہے اور کہتے کچھ ہے. گویا کہ پورا جسم جیسا لگتا ہے نکارا ہو جاتا ہے، بس ایسا لگتا ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ ایک رشتہ جڑا ہوا ہے نا. اور بعض لوگ تو اس قدر ضعیف ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کا شکار ہوتے ہیں کہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، دوسروں کے سہارے کے بغیر تو چل ہی نہیں پاتے، نہ خود کھا پاتے، یہاں تک کہ اٹھنے بیٹھنے کی بھی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں. بچوں جیسی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں نا. اللہ اکبر. کیسے مطلب کتنی بے بسی ہے دنیا میں بھی انسان کو دیکھے کہ کیسے کیسے وہ مراحل طے کر رہا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت میں دھسایا جانا، شکل تبدیل ہونا اور تہمت لگانا عام ہو جائے گا. مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول ایسا وقت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا جب گانا گانے والیاں، بانسریاں بجانا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی. کون سا ملک ہے جو شراب نوشی سے نہیں بچا ہوا ہے؟ انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، آپ بھی اس کو اپنی جسے کہا جائے نماز میں اس کو شامل کریں. اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات. روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے اے اللہ میں بخیلی، سستی، رذیل عمر، عذاب قبر اور دجال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بچا لے. قیامت کے دن مجرم کے ہاتھ پاؤں اس کے جرائم کی کیسے گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ اس گواہی کے احساس سے کہ آپ کے اعضاء یا تو آپ کے حق میں گواہی دیں گے یا آپ کے خلاف گواہی دیں گے، دعا کیجیے ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں تاکہ یہ آپ کے حق میں گواہی دیں. اب آپ دیکھیے کیونکہ صورت میں زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو بعض بادل موت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اسی لیے صورت کے اینڈ پر بھی بتایا جا رہا ہے کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی تو ہے جو خوب پیدا کرنے والا اور اس کا اور علم رکھنے والا. اس کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرمان دیتا ہے کن فیکون کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے لیے بے کن فیکون کہتے کہ ہم بھی اللہ تیرے بندے بن جائیں، تیرے اطاعت گزار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے تمام مصائب اور ہماری پریشانیوں کے لیے کن فیکون کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہم سب کی ہدایت کے لیے کن فیکون کہہ دے، ہم سب کی استقامت کے لیے کن فیکون کہہ دے۔ اللہم آمین۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم سب گناہگار ہو، تم مجھ سے معافی طلب کرو، میرا وعدہ ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ تم سب فقیر ہو مگر جسے میں غنی کر دوں، اور میں جو ہوں کیا ہوں، میں اول ہوں، میں ماجد ہوں، میں واحد ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میرا انعام بھی ایک کلام ہے، میرا عذاب بھی کلام ہے، میں جس چیز کو کرنا چاہتا ہوں کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ بس اللہ کن فیکون کہہ دے گا تو ہماری مسائل، ہماری عبادات، ہماری ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں گے۔ اللہ اس رمضان کی گھڑیوں میں تو ہماری تمام حاجات کے لیے کن فیکون کہہ دے، او اللہ تیری زن سے پوری ہو جائے اور ہم تیرے بندے بن کر عباد الرحمن بن جائیں۔ اللہم آمین۔ اب آگے سے دیکھیں سورہ الصافات شروع ہوتی ہے جو کہ مکی ہے، اس میں 182 آیات ہے، 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے ان ملائکہ کے ذکر سے جو عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ آج کل آپ بھی الحمدللہ خوب تسبیح کرتے ہوں گے، تحمید کرتے ہوں گے۔ چلیے میں اور آپ بھی ایک تسبیح کر لیتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم تسبیحات کرتے ہیں یا تحمید پڑھتے ہیں یا تکبیر کہتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے قبول کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فرشتے کیسے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، بس اللہ تعالیٰ ہماری وقت میں بھی اتنی برکت دے کہ ہم تیرا خوب تیری بڑائی بیان کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد دیکھیے جنات کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتا ہے اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس کے بعد سورہ صافات میں بعض اور حساب و جزا کے مسئلے کی بات کی گئی ہے، یعنی جو بعض کا مطلب ہے کہ دوبارہ جو جیتنا، اور حساب و جزا یعنی جو کل قیامت کے دن پیش آنا ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور بتاتی ہے کہ بعض بعد الموت کے بارے میں مشرقین کا جو موقف تھا بڑا عجیب تھا، وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے چورا چورا ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اصل بات ہے انسان ہے نا تو ایک لمیٹڈ سوچ ملی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا، شعور سے قائل ہی ہے، اللہ کی کتاب پر یقین نہیں ہے، اسی لیے انہیں تو بڑا مشکل لگتا ہے بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ تو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ہے، رب العرش العظیم کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے یہ حقیقت لوگوں کو سمجھ آئے اور وہ واقعی اس دین کی طرف آئے دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر۔ جب دیکھیں اسرافیل علیہ السلام تیسری بار سور پھونکیں گے نا تو یہ سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ ہے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ دوزخ والے آپس میں کیسے جھگڑیں گے۔ کمزور یا پیروی کرنے والے لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہم پر کچھ ایسا پریشر ڈال رکھا تھا کہ ہم تمہاری باتیں ماننے پر مجبور ہو گئے تھے، تم لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ جو راہ ہم نے اختیار کر رکھی ہے وہی خیر و برکت کا راستہ ہے، لہٰذا کیا ہوا ہم تمہارے بہکاوے میں آ گئے، تم لوگوں نے قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلایا تھا کہ ہم فی الواقع تمہارے خیر خواہ ہیں، اس طرح تم نے ہمیں بھٹکا کر اپنے ساتھ لگا لیا اور ہم تمہاری اطاعت کرنے لگے، اب اس انجام بد سے ہمیں دوچار کرنے والے تم ہی تھے۔ لیکن دیکھیے کل یہ جو پیروی کرنے والے اپنے بڑوں کو کہیں گے تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا نا،
آج یہاں پہ رک کر سوچیں، میں اور آپ کس کی اتباع کرتے، کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اگر آج ہم گمراہوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور کل ان کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ کام کیا، جیسے انسان کی نیچر ہے، انسان جب کسی وجہ سے پکڑا جاتا ہے کسی بھی الزام میں، تو اس کی عادت ہے کہ وہ الزام میں بری ذمہ ہونے کے لیے وہ دوسروں پر عموماً اس بات کو لے کر چلا جاتا ہے۔ تو کل تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کل وہاں جا کے جتنا جھگڑا کریں کر لیں، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اب جو انجام جو ہے ان کے سامنے آ جائے گا نا، کہ دونوں ہی اس سے جسے کہا جائے دو چار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ہر طرح کی جسے کہا جائے، جو آج ایسے دوست ہیں نا جو انسان کو بلاتے ہیں جہنم کی طرف، آ جاؤ یار کچھ نہیں ہوگا، 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، لیکن کل سوچیے ہمیشہ کی اندھیری کوٹھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہم رب کل شیء و ملکہ و الہ کل شیء اعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہر چیز کے پالنے والے، ہر چیز کے مالک، ہر چیز کے الہ، میں آگ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بچا لے۔ اس کے بعد دیکھیے دوزخیوں کے باہمی لعن طعن کے علاوہ یہ سورت جنتیوں کا آپس میں جو ایک مکالمہ ہے نا، وہ بھی ہم کو سناتی ہے۔ جب انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے، جسے کہا جائے ہر طرح کی نعمتوں سے مطلب مالا مال کر دیا جائے گا، اور وہ عزت و راحت کے جسے کہا جائے تخت پر شہزادوں کی طرح بیٹھے ہوں گے نا، بہت زیادہ خوش بیٹھے ہوں گے، تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے گی؟ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا، کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر! دیکھیے جنت میں اپنے ساتھیوں سے بیٹھے ہوئے کہے گا، کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنی اس عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو دوزخ کے وسط میں جلتا ہوا دیکھے گا، تو اس سے کہے گا، اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ آج میں اور آپ یہاں جو بیٹھے ہیں نا، صرف اللہ کی مہربانی ہے، صرف اور صرف اس کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ آج اگر وہ مجھے اور آپ کو ہدایت نہیں دیتا نا، میں اور آپ یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، اللہ کی بات کر ہی نہیں سکتے تھے نا۔ تو بات یہ کہ کل کیسے جسے کہا جائے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق دی، ہمیں ہدایت دی کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھنا۔ اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ جو لوگ اس ہدایت سے محروم ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ آیات کھل جائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے، جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے نا، اور کیسے کہتے ہیں کہ تم تو خلاف عقل باتوں پہ یقین رکھتے ہو، ایسے ایسے لوگ فلاسفر آتے ہیں، اور آج کل تو ایسا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے فلاسفی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب ہمارے بچے اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں تو عجیب باتیں کرتے ہیں، کیونکہ دین کا تو ان کو الف سے بے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر وہ کہاں سے کہاں تک گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہوتا، ہم پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں کہ بچہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا نہیں پڑھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، ایک تو دین سے کورے، پھر عقل سے بھی کورے، اور پھر جو دنیا کے علم میں اس انداز سے جسے کہا جائے خلاف عقل باتوں پر بھی یقین رکھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، اور ہمیں یقین ہو کہ یا اللہ ہمیں اس دن کے لیے جانا ہے، اس دن جب یہ قیامت کا دن آئے گا، یہ اعمال کے حساب و کتاب کا دن ہے، کسی کو جزا کسی کو سزا ملے گی، اللہ ہمیں بہترین جزا سے نوازنا۔ اللہ ہم تیری محبت میں یہاں بیٹھے، تیرے دیدار کے لیے یہاں بیٹھے، خالص تیرے لیے، اللہ تو ہم سے ہماری کوشش کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک دوستوں سے، نیک لوگوں سے ملا دے۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ ہمیں نیک اولاد دے، نیک لوگوں سے ملا دے۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعلنی لسانا صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی اولاد جلیسا صالحا۔ خوب اللہ تعالیٰ سے مانگا کیجئے نیک لوگوں کی کمپنی، نیک لوگوں کا ساتھ۔ آپ دیکھیں گا جتنا ساتھ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، آپ ایسے ہی اعمال انشاءاللہ کریں گے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات سے مجھے اور آپ کو لیسن لینے والا بنا دے، اللہم آمین۔
اب آگے دیکھیے بات کرتی گئی ہے یہ صورت میں اس صورت کے اندر بعض جیسے کہا جائے انبیاء علیہ السلام کے قصے بھی بیان کیے گئے نا. ان میں سے پہلا قصہ کیا ہے؟ شیخ الانبیاء نوح علیہ السلام کا، کہ جن کی قوم نے انہیں جھٹلا دیا تو جھٹلانے والوں کو کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرق کر دیا، ان کو جسے کہا جائے نیست و نابود کر دیا. پھر دیکھیں دوسرا قصہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے خلیل تھے. ان کا قصہ 2 مرحلوں میں بیان ہوا. پہلا مرحلہ میں کیا تھا؟ ان کی دعوت توحید کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنی والد اور اپنی قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کے جو سالانہ جشن میں شرکت سے معذرت ظاہر کی، کیسے ان کے بتوں سے 2 ہاتھ کیے، مطلب یہ کہ کیسے ان کے بتوں کو جیسے کہا جائے مارا، اور کیسے کلہاڑی جو ہے ایک بڑے کے اوپر رکھ دینا. دیکھیے مشرکوں نے جب یہ عمل دیکھا تو انہیں زندہ جلا دینے کے لیے کیا کیا تدبیر کیا، اور پھر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اللہ اکبر. اور پھر کیسے جسے کہا جائے یہ اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے نا، اذ ربہ بقلب سلیم. اللہ اکبر. کیسے جسے کہا جائے یہ سلامت دل لیے اس جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ ہے نا کہ جو سلامت دل ہوتا ہے وہ ہر طرح کی شک سے منافقت سے، حسد سے، بغض سے، سرکشی سے، ہر روگ سے پاک دل لے کر نہایت اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قلب سلیم دے دے. اور کیسے دیکھے کہ جب الحمدللہ آگ سے سلامتی کے ساتھ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے آگ کو ٹھنڈا ہونے کے لیے، اور آگ کیسے ٹھنڈی ہو گئی، اور آپ کیسے آگ سے نکل گئے نا. اور آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. بس یہ کلمہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ ہر طرح کے خوف سے، ہر طرح کے غم سے، ہر طرح کی پریشانی سے نجات دے گا. تو کیسے آپ علیہ السلام سلامتی کے ساتھ نکل گئے، اور اس عظیم معجزے کے بعد جب لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص ان پر ایمان نہ لایا تھا تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور کہنے لگے میں اپنی قوم اور اپنے وطن سے جہاں کفر کا تسلط ہے اپنے رب کی طرف جاتا ہوں. انی ذاہب الی ربی سیہدین. کتنی خوبصورت آیت ہے نا، کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، ان قریب وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، ہدایت دے گا نا، کہ جہاں آزادی سے وہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اس کے دین کی دعوت دے سکیں. اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام تھے. اللہ اکبر. اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ جب کسی جگہ اپنے دین پر پورا عمل نہ کر سکے تو اس کو وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے. اللہ ضرور راستہ دکھاتا ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے جب اپنے وطن سے نکلے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، مگر اپنے رب کے بھروسے کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور ان کی رہنمائی فرمائے گا. آپ کو یاد ہے جب ہم نے سورہ شورہ میں پڑھا تھا جسے کہا جائے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ بھی تو مدین کی طرف چلے پڑے تھے، ان کو بھی نہیں پتا تھا، بس رب کے بھروسے پر چل پڑے. لیکن کیسے اللہ نے رہنمائی کی نا. تو یہی دیکھیے کہ کیسے جسے کہا جائے اب رب کے بھروسے پر چل پڑے، یقین تھا کہ وہ ضرور ان کی رہنمائی کرے گا. ابھی بھی دنیا میں ہم کتنی دفعہ ڈاواڈول ہوتے ہیں، کبھی بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کبھی حالات سے پریشان ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈے سے جسے کہا جائے بہت پریشان ہوتے ہیں. ایسے موقع پر بس اس آیت کو یاد کر لیجیے، انی ذاہب الی ربی سیہدین. اللہ آپ کی رہنمائی فرما دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا. تو اللہ کا جسے کہا جائے جو اللہ کی حفاظت ہے نا، یعنی تو اللہ کا مراد کے دھیان رکھ، تو تیرا دھیان رکھے گا، مراد کہ تو اللہ کی حرمتوں کا پاس کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. یقین کریے جو شخص اللہ کی خاطر کوئی بھی چیز چھوڑتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے. اصل بات یہ کہ میں اور آپ اس بات پر یقین کے ساتھ ایمان لے کر آئے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی نا، اور ان کو سرزمین شام کی طرف جسے کہا جائے لے کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جب آپ کچھ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کئی گنا بہتر چیز عطا کرتا ہے. بس اللہ کی خاطر ہمارے سارے کام ہو جائیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. پھر دوسرا مرحلہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی سے کہا جائے قصے کے حوالے سے بیٹی کو ذبح کرنے والا واقعہ نام آپ دیکھیے. اور بھی جگہ یہ واقعہ آتا ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ واقعہ صافات کے علاوہ دوسری جگہ اس انداز سے جسے کہا جائے پیش نہیں آیا. کیوں؟ تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے خاطر ابتلاؤں اور آزمائشوں میں گزری ہے. ہم تو اپنی آزمائش کا جسے کہا جائے ہر وقت رونا روتے ہیں، ہم تو اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کا رونا روتے رہتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر مصیبتوں اور آزمائش میں گزری ہے.
تو جب کبھی اپنی آزمائش، اپنی مصیبتیں، اپنے غم، اپنے دکھ بہت لگے نا، تو انبیاء کی آزمائش کو یاد کیجیے، جن کی ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر انہی چیزوں میں گزری۔ لیکن دیکھیے یہ ابتلا ان سب ابتلاؤں میں سے سب سے بڑی تھی، اور وہ کیا تھی کہ آپ کو خواب میں، یعنی آپ علیہ السلام کو خواب میں بیٹی کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر فوراً تیار ہو گئے، بیٹی کو خواب سنایا تو وہ بھی پیکر تسلیم تھا، یعنی اس نے بھی بات کو فوراً مان لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بچے دے جو اپنے ماں باپ کی اطاعت گزار ہوں، ہر معروف کام میں اپنے ماں باپ کی بات کو ماننے والوں، رمضان کی گھڑیوں میں رو رو کے مانگے اللہ ہمیں بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا دے۔ آپ دیکھیے وہ بیٹے جنہوں نے نہ ماں باپ کی ویسی شفقت پائی، آپ دیکھیے وزٹ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، لیکن کوئی کون سا آپ مسلسل ان کی تربیت کر رہے تھے، لیکن جو قربانی اللہ کے راستے میں آپ کی تھی نا، اس کا ثمرہ اللہ نے کیسے اس سالے بچے کی شکل میں دیا نا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ایسے بچے دے دے، ہمیں بھی ایسے اطاعت گزار اللہ کے شاکر بچے عطا کر دے، جو اللہ کے شکر گزار ہو، اپنے والدین کے شکر گزار بچے ہوں۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ سے مانگا کیجیے ایسی پاکیزہ اولاد دے کہ واقعی وہ اللہ کی فرما بدار ہو۔ اب کیا ہوا، آپ علیہ السلام بیٹے کو پیشانی کے بل جسے کہا جائے لٹا دیتے ہیں اور ذبح کرنے لگتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آتی، اے ابراہیم علیہ السلام تو نے کیا کیا، اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک یہ بہت سخت اور کہتے ہیں نا کٹھن قسم کی ٹیسٹ تھا۔ اب کیا ہوا، لڑکے کو چھوڑ دو اور تمہارے پاس جو مینڈا کھڑا ہے نا، اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو۔ اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں نا، محسنین ہوتے ہیں، احسان کسی کام کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دینے والا۔ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث جبریل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان کا درجہ، ہے ٹاپ موسٹ، جسے کہا جائے بیسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور احسان میں کم سے کم 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو کام کیا جائے پورے خلوص نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ نمبر 2، حکم کی تعمیل صرف اطاعت کے جذبے سے نہیں ہو، بلکہ اس میں محبت کا جذبہ بھی شامل ہو۔ بعض اوقات بچے آپ کی بات مان لیتے، کام کر لیتے، لیکن آپ کو 4 سنا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب محبت ہوتی ہے نا، تو یقین کریے آپ پھر وہ کام اللہ مطلب مسکراتے وہ کام کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پانی کا گلاس دینا بھی ٹھیک ہے، اطاعت کروں گی کیونکہ شوہر کی اطاعت کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو پانی کا گلاس تو ضرور دوں گی، لیکن محبت کس کی ہے؟ اس رب کی محبت میں دوں گی۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ کام کے آداب و ارکان کو اس طریقے سے سر انجام دیا جائے جو بہتر سے بہتر ہو، یعنی جو آداب یعنی بہترین، اور ارکان یعنی مراد ہے کہ سنت رسول کے مطابق ہو۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ہر کام احسان کے ساتھ کیا، لہٰذا اللہ نے دنیا میں 2 طرح سے اس کا بدلہ دیا۔ نمبر 1، ایک تو یہ کہ رہتی دنیا تک ان پر سلامتی کی دعائیں کی جایا کرتی ہیں نا، یعنی ہم سب ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، جیسے ہر نماز میں اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود و سلام کی دعا کرتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو محسن تھے نا، تو 2 طرح سے بدلہ ملا، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اکثر مذاہب والے انہیں اپنی روحانی پیشوا مانتے تھے، ان سے اپنی نسبت جوڑنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کیا کیجیے کہ میں اور آپ بھی جب دنیا سے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی لوگ اچھے ذکر سے یاد کریں، اور آپ جانے کے بعد بھی ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی لسانا صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہم آمین۔ تیسرا واقعہ دیکھیے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، کہ چوتھا واقعہ الیاس علیہ السلام کا، جنہیں شام کی ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بال نامی بت کی عبادت کرتے تھے۔ اسی بت کے نام پر بعلبک نامی ایک شہر آباد ہے، جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں۔ پھر 5واں قصہ قلیل علیہ السلام کے بھتیجے کا، لوط علیہ السلام کا، جنہیں اردن کی طرف میں سدوم والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا، مگر کیا ہوا، وہ بدترین قسم کی شہوت پرست تھے اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے بہرے ہو چکے تھے، پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہوئے، اور بالآخر کیا ہوا، عبرتناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ اور پھر چھٹا قصہ یونس
یونس علیہ السلام کا، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصے رہنا پڑا اور جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء کے اللہ اکبر، آپ دیکھیے یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی غلطی تھی نا، اور یہ ہر انسان ہے، یہ بھی اس سے زیادہ انسان ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی ممکن ہے، لیکن یاد رکھیے مقربین کی چھوٹی سی لفظ بھی نا اللہ کے یہاں بڑی اور قابل معاوضہ ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ کی طرف سے یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پہنچے تو وہ پہلے سے ہی آپ کے منتظر تھے، وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ ہم نے بھی ان کو مقررہ وقت تک دنیاوی فائدے دیے، اللہ نے کیسے دیے نا، تو الحمدللہ بتا دیا گیا کہ کیسے جب ان کی قوم نے توبہ کی عذاب کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ میں اور آپ بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اب آپ دیکھیے ان انبیاء کے قصے کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب، اور جسے کہا جائے مطلب غالب رہیں گے، کامیاب رہیں گے، اور ہمارا لشکر جسے کہا جائے غالب آ کر رہے گا۔ تو بتا دیا گیا کہ چاہے انبیاء کی قومیں کتنا ہی انکار کریں، لیکن جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا کہ جو پیغام پہنچانے والے ہیں وہ جسے کہتے ہیں غالب رہیں گے، اور اللہ کا لشکر ہی غالب رہے گا۔ حزب اللہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ آج میں اور آپ اگر اس لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ اور پھر سورت کے آخر میں بتا دیا، جو انکار کرنے والے آپ کیا کریں، ان سے اعراض کیجیے، اور اللہ کی آپ کیا کیجیے، حمد و تسبیح کیجیے، خوب خوب اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو مشرکین آپ پر اللہ پر جو بہت زیادہ جسے کہا جائے بہتان لگا رہے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں اور نقائص سے پاک ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ کی اولاد ہے، اس کا تو کوئی شریک نہیں ہے، مشرکین اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی شریک کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان تمام باتوں سے بہت بلند ہے، پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں کہ اسے اولاد یا کسی چیز کی ضرورت پیش آئے نا۔ اور تمام تعریف تو اللہ رب العزت کے لیے۔ یہ بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسے احسان کیا نا، کہ تمہارے پاس پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، پیغمبروں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اس لیے تم کیا کرو، تم اس اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہر طرح کی اچھی صفات، خوبیاں، تعریف کی مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ آپ بھی خوب خوب اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کیا کیجیے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین میں بڑائی، اور وہ نہایت زبردست بہت حکمت والا ہے۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ سب تعریف اللہ کے لیے، جس میں بہت زیادہ پاکیزہ، بہت بابرکت تعریف۔ یہ تعریف اس طرح مبارک جس طرح ہمارا رب پسند کرتا ہے اور وہ راضی ہوتا ہے، تو ہمیں بھی خوب خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا بنا دے۔ آگے سے سورہ صاد شروع ہوتی ہے جو کہ مکی ہے، اس میں 88 آیات میں 5 رکوع ہیں، اور سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھایا۔ یہ قسم یا تو قرآن کے بوجھا ہونے پر ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہے۔ اس صورت میں جو اہم ٹاپک ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ مشرکین جو تھے تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں، انہیں اسی بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف جسے کہا جائے خدا تجویز کر رکھے تھے، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسان اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے صرف ایک ہی اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل بات ہے کہ مشرق جو ہوتا ہے نا، در در کا بھکاری ہوتا ہے نا، تو وہ ایک اللہ پہ تھوڑی جسے کہا جائے توکل کرتا ہے نا، وہ تو مختلف کاموں کے لیے، مختلف فیکلٹیز کے لیے اس نے مختلف خدا بنا رکھے ہوتے ہیں نا، تو اس کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک اللہ کیسے تمام انسانوں کے زندہ، ان کے موت و حیات، ان کے پورے نظام سسٹم کو چلانے
بتانے کے لیے کافی ہے۔ اصل بات ہے کہ وہ اللہ کی قدر کو نہیں جانتے، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ پھر دیکھیے کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ صاد میں جسے کاجر متکبرین اور مشرکین کا انجام بتاتی ہے کہ جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ پھر دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی کو ایک طرف صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور دوسری طرف داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی ظاہر، باطنی، دینی اور دنیاوی دونوں کو ساری قوتیں عطا کر دے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ جو صوم داؤدی کے روزے نا میرے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، نصف شب سوتے اور نصف شب عبادت کرتے۔ سبحان اللہ، کتنا بیلنس تھا نا کہ آدھی رات سوتے اور پھر آدھی رات اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی توفیق دے دے ایسے روزے رکھنے کی، ایسی عبادت کرنے کی۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے اور جلیل القدر اللہ کے نبی بھی تھے، انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور سحر طاری کرنے والی آواز اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہمیں بھی شکر کرنے والا دل دے دے، شکر کرنے والی زبان دے دے، ذکر کرنے والا دل دے دے اور ایسی آواز دے دے کہ واقعی کہ میں اور آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں اللہ تعالیٰ مطلب ہماری آواز ایسی ہو، اس میں اتنی جیسے کہتا ہے مطلب عاجزی ہو کہ لوگ اللہ کی طرف، اتنا درد ہو کہ باقی لوگ اللہ کے کلام کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگا کیجیے، اللہم اجعلنا لکا شکارا لکا ذکارا لکا رحابا لکا متواعا الیکا مقبتا، اللہم آمین۔ یہ دعا کثرت سے اللہ تعالیٰ سے کیا کیجیے۔ دیکھیں نا، جب تک آپ کا دل ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، زبان شکر کرنے والی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کیسے اللہ کا شکر ادا کر سکیں گے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی فضا میں رک جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے بعض صحابی بھی ایسی تلاوت کرتے تھے کہ فرشتے سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی تلاوت تھی جب ہم باری تعالیٰ میں جسے کہا جائے ان کی زبان گیلی رہتی تو پہاڑ بھی جسے کہا جائے مصروف حمد ہو جاتے، جو ان کے پہاڑ، جو ان کے تابے تھے وہ بھی مصروف ہو جاتے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ذکر خیر دیا تھا نا۔ ان کی سلطنت وسائل اور اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کیا، جنات کو مسخر کر دیا۔ یہ سب کس کے اذن سے ہوا؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ جب جس کے لیے جو چیز چاہے مسخر کر دے۔ اللہ تو ہمارے لیے ہمارے کاموں کو آسان کر دے، اللہم آمین۔ اسی لیے آگے بتایا سورہ صاد میں دیکھیں کہ تیسرا قصہ ایوب علیہ السلام کا۔ وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کے پاس بہت زیادہ ثروت و غنا تھا، یعنی بہت مال و اسباب کی بہتات تھی نا، باغات، حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں تھیں، نوکر چاکر کئی بیٹے تھے۔ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آ گیا تو سب کچھ جاتا رہا، اولاد بھی ہلاک ہو گئی، مال و مویشی بھی مر گئے، باغات اڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئی۔ عزیز و قارب نے بھی اپنے تیور بدل لی۔ ہوتا ہی ہے، آپ دیکھیے جو دنیا پر لوگ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر لوگوں سے نہیں، ان کے مال و دولت سے ملتے ہیں نا۔ جب ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جائیں گے مال و دولت کی فراوانی ہے، کچھ نہ کچھ تو ملے گا، لیکن جب مال و دولت چاہتا ہے تو لوگوں کی جیسے کہا جائے رویے بدل جاتے ہیں نا۔ تو ثروت غنا کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقر و فاقہ، جسے کہا جائے ان کو فقر و فاقہ نے آ لیا نا۔ خود تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، اللہ اکبر، بہت تکلیف دہ تھے، اتنی تکلیف دہ تھی کہ بعض تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ 18 سال تک ہلکی اس تکلیف میں رہے۔ آج ہمارے پاس 2 دن تکلیف رہتی ہے، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، ہاں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم آوازیں نکالنے لگتے ہیں اور پھر ہم سوال کرنے لگتے ہیں کہ ہم پر یہ تکلیف کیوں آئی۔ لیکن ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، یہ تھے صبر، بہت زیادہ شکر کرنے والے، بہت زیادہ صبر کرنے والے۔ تو اللہ کیا ہوا، ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی اور صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ جب میں اور آپ تکلیف آنے پر صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ دینا تو یقین کریے پھر وہیں سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی جہاں تنگی عروج پر پہنچ جاتی ہے تو یاد رکھیے وہیں سے اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آسانی آتی ہے۔ ایسے موقع پر ایوب علیہ السلام کی زندگی سے میں اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ جب کبھی مصیبت آتی ہے تو میرا اور آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کیا میں اور آپ اللہ کی شکر گزار بنتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ سے خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انا نسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد ونسألک شکر نعمتک
ونسألک حسن عبادتک، اے اللہ میں آپ سے ہر کام میں ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر پختگی مانگتی ہوں، ہر آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتی ہوں، اور آپ کو اچھی طرح عبادت کر آپ سے آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگتی ہوں، خوب خوب مانگیں۔ تو دیکھیے انہوں نے یعنی اس طرح کی کنڈیشن ہو گئی، 18 سال ہو گئے لیکن اپنی روش نہیں بدلی، وہی صبر و شکر جو خوشحالی میں کرتے تھے اسی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور بالآخر آزمائی کا دور ختم ہوا اور اللہ نے پہلے سے زیادہ نواز دیا۔ یہ ہوتا ہے شاکر بندوں کا بدلہ، صابر بندوں کا بدلہ، کہ جب انسان شکر اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا انسان کو دوبارہ نواز دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بعد سورہ سعد میں ابراہیم، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا الحمدللہ ذکر آیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کی تعریف بیان کی گئی کہ وہ سب اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، مخلص بندے تھے، خالص کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بھی اپنی یاد کے لیے خالص کر لے، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو۔ پھر آخر میں دیکھیے آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ، اس کا قصہ بیان ہوا سورت کے اینڈ پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو آدم اور ابلیس کا قصہ بار بار ہم دیکھتے ہیں نا، تو اس قصے سے جو ہم نے لیسن لی اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ اور پھر سورت کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اصل بات ہے یہ جو قرآن ہے تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن سے نصیحت لینے والا بنا دے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والا بنا دے۔ لیکن اس وقت اللہ کرے اس دنیا میں میری اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں، اگر اس کے بعد معلوم ہوگا تو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے، جو بھی ہم قرآن مجید سے سیکھیں سکھائیں پڑھیں پڑھائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے۔ اسی لیے دیکھیے آخر میں سورہ الزمر جو کہ مکی ہے، اس میں 75 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں۔ اس سورت کا جو اصل ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقادی اصل ایمان ہے نا، جتنا زیادہ آپ اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی جسے کہتے ہیں اسماء و صفات پر ایمان لائیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اور اس سورت کی جو ابتدا ہے، خاتم الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم معجزہ ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے وہ کون سا معجزہ، قرآن کریم، اسی کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ میں اور آپ بھی کیا کریں، اپنے ہر کاموں کو جو آپ صبح سے شام تک کرتے دیکھیں، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، کوئی شو آف تو نہیں ہے، کوئی ریا تو نہیں آ گئی ہے۔ تو بس انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جب خالص ہو کر میں اور آپ رب کے لیے کام کریں گے تو وہ کیوں نہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جزا دے گا۔ اسی لیے دیکھیں آگے آیات میں انداز بدل بدل کر اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر بہت سارے دلائل اور بہت سارے برہانین قائم کیے گئے، اور شرک کی پرزور تردید کی گئی ہے نا، کہ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک کہ انسان معافی نہ مانگے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، خوب اللہ تعالیٰ سے شرک سے برات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کیجیے دعائیں۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا کس طرح سے شرک انسان کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رمضان کی گھڑیوں میں خوب خوب اس چیز سے برات حاصل کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے بتا دیا گیا ایک قابل غور جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو مدر کا یوٹرس ہوتا ہے اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر کر دیا، فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز علمی ہے کہ وہ ایک ایسی طبی حقیقت، میڈیکل حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا ہے، جس کی حقیقت آج ڈاکٹرز، آج کی حکومت جو ہے 20ویں صدی میں وہ اس کی جیسے کہا جائے اب اس حقیقت کو کھولیں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں تو ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین رہ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں، جس کا آپ دیکھیے یہ جو اعجاز ہے قرآن کا، یہ علمی اعجاز، یہ کب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا، لیکن اس کے باوجود انسان اس کلام کو نہیں پڑھتا، اس کی حقانیت کو نہیں جانتا، اس رب کی معرفت کو نہیں پہچانتا۔ اور آج جو سائنس جو بتاتی ہے، ڈاکٹرز جو کہتے ہیں، اس کو ہم سب کو جسے کہا بتا رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس یہ نالج آئے، ٹھیک ہے، اللہ کے اذن سے میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے، اور جو جو کام کر رہی ہے ایک کے بعد ایک ریسرچز ہو رہی ہیں
ہیں، لیکن یاد رکھیے ان سب چیزوں کے اوپر ساری چیز اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بتا دی۔ اب آہستہ آہستہ انکشافات ہو رہے ہیں نا کہ لوگ جیسے جیسے اللہ نے ان کو عقل دی ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں بنتی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے میڈیسن میں دیکھ لیے، کبھی کوئی میڈیسن نکلتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد کہا جاتا ہے نہیں اس کا بہت نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید لوگوں کو عقل دی ہوتی ہے، نئی میڈیسن بناتے ہو جو زیادہ جسے کہا جاتا پرو ایکٹیو بتاتی ہے، اور آتے کہ وہ زیادہ اثر دکھاتی ہے نا۔ تو اصل بات ہے میں اور آپ اس خالق کو مانیں کہ کیسے وہ ماں کی جسے کہا جائے یوٹرس میں تخلیق کو کیسے تاریکیوں میں کرتا ہے نا، بچہ کیسے اندھیرے میں ہوتا ہے نا۔ اور آپ دیکھیے قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیوں میں قرار دیا، کیونکہ وہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیے توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے نا، مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہیں، اور مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکا ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، نہ آپس میں ان میں اتفاق ہے، نہ محبت ہے، نہ یگانگت ہے۔ ان میں سے ایک غلام کو کہتا ہے تم دائیں بھیجتا ہے کہ تم ادھر جاؤ، دوسرا کہتا ہے تم بائیں جاؤ، یعنی بائیں جانے یعنی لیفٹ کی طرف جاؤ حکم دیتا ہے، ایک کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے تو دوسرا بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ کس کی بات مانے کس کی نہ مانے۔ اللہ اکبر۔ یہ مثال ہے مشرک کی، کہ مشرک کے اتنے دیوتا ہے نا، کوئی کہتا ہے کہ یہ کرو، کوئی کہتا ہے کہ وہ کرو، کوئی کہتا ہے کہ آگے جاؤ، کوئی کہتا ہے کہ پیچھے جاؤ۔ انسان پریشان ہوتا ہے کس کی مانے کس کی نہ مانے۔ اللہ کرے میں اور آپ ایک اللہ کی مانے۔ موحد کی مثال بتا دی، وہ اس غلام جیسی ہے جس کا مالک ایک ہے، اس کی اخلاق بھی اچھا ہے اور وہ اپنے غلام کی جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہے، تو یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت بھی کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسان کی امید بھی رہے گی۔ اور پھر جب مالک کون ہو؟ اللہ رب العالمین، اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو کیوں نہ اس کو قلبی سکون آئے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کا بندہ بنتا ہے، رب العالمین کا بندہ ہوتا ہے، تو یقین کریے وہ ہر طرح کی بے سکونی سے نجات پا جاتا ہے، اور اس کے دل کو راحت و سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ملتی ہے، اس کے حکموں کو بجا لانے سے ملتی ہے، اس کی جسے کہا جائے اطاعت سے ملتی ہے۔ اور یہی دراصل یہ وہ غلام ہے جو دراصل کیا ہے؟ دراصل موحد ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا بندہ بنا لے اور واقعی ہم عباد الرحمن بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں اور اس کے حکموں کے آگے جھکنے والے بن جائیں۔ آج لوگ سکون کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں جاتے نا، اور آپ دیکھیے کہاں کہاں ریزورٹ پہ جاتے ہیں اور سکون تلاش کرتے ہیں، اور در در کی جسے کہا جائے ٹھوکریں کھا کر بھی آتے ہیں، تو صرف وقتی لذت کے بعد دوبارہ ان کی زندگی میں وہی کرم، وہی بے چینی، وہی ریسٹلیس نظر آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ سے جو ایک قرب ہے، ایک کنیکشن ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ جب اللہ سے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے تو پھر سکون زندگی میں آئے تو کیسے آئے نا۔ جب اتنے زیادہ جسے کہا جائے آپ کے آقا بن جائیں، کوئی آپ کو کہاں بھیجے، کوئی آپ کو آپ در در کے بھکاری بن جائیں کہ کسی جیسے کہا جائے کبھی مزارات پہ جائیں تو کبھی مقبرے کے پاس جائیں تو کبھی جسے کہا جائے کن کن پیروں کے پاس جائیں، دیوتاؤں کے پاس جائیں، تو ایسے موقع پر آپ کو تو سکون مل ہی نہیں سکتا۔ اصل جو سکون ملتا ہے وہ انسان کو اللہ کی عبادت سے بنتا ہے، اس کا بندہ بننے سے ملتا ہے۔ لیکن آج اس سکون سے کتنے لوگ ہیں جو فرار حاصل کیے ہوئے نا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو انزائٹی، پریشانی، ڈپریشن، غم، فکر ان کا ختم ہی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ پر توکل نہیں کیا، اللہ کو اپنا خالق اس انداز سے مانا ہی نہیں۔ کہنے کا تو لا الہ الا اللہ ہے، لیکن جب پریشانی آتی، جب مصیبت آتی، جب غم کے بادل چھاتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، ان کی درگاہوں پہ بھی چلے جاتے ہیں، ان کے مزاروں پر بھی چلے جاتے ہیں، ان کے جسے کہا جائے ان سے بھی دعائیں کرواتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ آپ کا دور ہو نہیں سکتا جب اللہ نہ چاہے۔ میں اور آپ اگر قلبی سکون چاہتے ہیں نا تو اس بادشاہ کے غلام بن جائیں، اس مالک الملک کے غلام بن جائیں، اس رب العالمین کے غلام بن جائیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حزب اللہ کے اندر شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صفت اللہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت
عباد الرحمن بنا دے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اللہ سے مانگیں گے اور اللہ سے دعا کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہترین عبادت کی توفیق دے دے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، ایسی عبادت کہ جو کہ بہترین ہو، جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اور جب کبھی آپ کو بہت پریشانی ہونے لگے، خوف لگے، کیونکہ بعض اوقات ایسی دنیا میں لوگ آتے ہیں جو آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ صافات میں دیکھا، ایسے موقع پر اللہ کی پناہ میں آئیے اور کہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی ناراضگی سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ کبھی کبھی انسان بہت ڈرتا ہے نا کہ میں نے ان کی بات نہ مانی، یعنی آپس کے رشتوں میں دیکھیں بعض اوقات بچے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ ان کی غلط بات بھی مان لیتے ہیں ڈر سے۔ تو ایسے موقع پر یا آپ کے بڑے آپ کی بعض اوقات ایسی بات کہتے ہیں کہ آپ ان کے پریشر میں آ کے، جسے کہا جائے ایک طرح سے دہشت میں آ جاتے ہیں، تو یہ دعا انتہائی افیکٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کافی ہو جائے گا نا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عباد الرحمن بنا دے، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیں۔ چلیے الحمد للہ رب العالمین، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے لیے دعا کر لی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی ہم دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول کرے اور ہماری حق میں حجت بنا دے۔ آپ میں سے کوئی اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتا ہے اس جز کے حوالے سے تو ہینڈ ریز کر دیجیے، ورنہ ہم انشاءاللہ اپنی آیت تدبر کی طرف چلے جائیں گے۔ جی، آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے؟ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی آیت تدبر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آج کی جو آیت تدبر ہے، آیت نمبر دیکھیے، سورہ الزمر آیت نمبر 23 نا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہیں، جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں، ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو بات کیا پتہ چلی، اللہ کا کلام کتنا خوبصورت ہے نا۔ تو آج جب اپنی ریسیٹیشن کرنی ہے، یا تراویح میں سنیں گے، یا کسی بھی حوالے سے اگر آپ کہیں پہ بھی انوالو ہیں، آپ سنیں گے، تو انشاءاللہ تھوڑا سا رکیے گا۔ کیا واقعی اللہ کا کلام سننے کے بعد جو بار بار آپ الحمدللہ دہرائی جانے والی صورت، آپ جو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو کیا، اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی، کیا آپ کے اندر کوئی ہلچل مچتی ہے؟ کچھ اس طرح سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے؟ کچھ کبھی اسی
کیفیت پیدا ہوتی ہے، کچھ خوشی کا احساس ہوتا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے نا، تو اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہمیں ہدایت دے اور اس پہ استقامت دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سمیت ہماری نسلوں کو امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا، تو آج آپ نے انشاءاللہ اپنی ریسیٹیشن کے وقت اسپیشلی تھوڑا سا رک کر کسی بھی ایک آیت پر ضرور دیکھے گا، خاص کر جہاں پہ قرآن مجید کی بات آئے نا، کیونکہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام یہ ایک معجزہ ہے، اس کو جب بھی پڑھا جائے دل کی حالت بدل جاتی ہے نا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو غور سے اور اس پہ تدبر کر کے اس کو پڑھنے والا بنا دے، اللہم آمین انشاءاللہ۔ جو میں نے آپ کے سامنے دعائیں پڑھی ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ العظیم، اور ساتھ ساتھ عملی کام اس کو ایک دفعہ آپ نے دیکھ لینا ہے، جو کہ چیک لسٹ کی شکل میں پاری کے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہمارا یہاں پہ خلاصہ قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل